بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو سٹاک خریدتے ہیں یا جو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم روزانہ یہ خبر سنتے ہیں کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج روزانہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے اور اس میں روزانہ بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے دنوں میں اس نے 82,000 کی جو حد ہے اس کو کراس کر لیا ہے۔ تو ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ میں بھی انویسٹ کروں، یا یہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی اس کو جاننا چاہتا ہے، اور جن کو انفارمیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور پیسے جو ہے وہ ارن کریں۔ لیکن سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک جو بہت بڑا سٹاک کا بروکر ہے اور جس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے سٹاک کے اندر، میں اس کی باتیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں۔ تو ہم آگے تفصیل پہ چلتے ہیں۔ یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے وارن بفٹ، اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا انویسٹر ہے اور پچھلے 20 سالوں سے یہ دنیا کے امیر لوگوں کی جو لسٹ ہے ٹاپ 10 لوگوں کی، اس کے اندر رہتا ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی کا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ مینس کہ وہ بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں کو فالو کر کے آپ جو ہے سٹاک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 3 چیزیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں جو ہے یہ مسٹر وارن کیا کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے بزنس موڈ، کاروبار کی بنیادیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جس کاروبار میں انویسٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کو چیک کریں کہ اس کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں اور وہ کس طرح جو ہے موجودہ دور میں اور مستقبل کے دور کے اندر ان سارے جو اس کو مقابلے ہیں، جو اس کا کمپٹیشن ہے، اس کو کس طرح میٹ کرے گا۔ مینس کہ اس کی جو اپوزٹ کمپنیاں ہیں جو اس کے مخالف کام کر رہی ہیں، جن سے وہ مقابلہ کر رہا ہے، وہ ان کو کس طرح بیٹ کرے گا۔ تو اس کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ان کو کس طرح لے کے چلتا ہے۔ یہ بزنس کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ مثال میں دیتا ہوں کہ ایپل ہے، تو ایپل کمپنی کی جو بنیاد ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کے اندر جو ان کا سافٹ ویئر ہے اس کو ہیک کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کی بیس کے اوپر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں تک جو ایپل ہے وہ بہت مضبوط ہوتی جا رہی گی اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے بنتا ہے کہ یہ بزنس گرو کرے گا اور آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کرنے لگیں تو آپ سب سے پہلے چیک کریں کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، وہ کس طرح مقابلہ کر رہا ہے، وہ اپنے کمپیٹیٹرز کا، وہ اپنی ٹیکنالوجی کا، وہ کس طرح جو موجودہ وقت ہے اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں وہ کس طرح اس میں جدت اور بہتری لے کے آ رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے، مینس کہ جس بھی بزنس پہ آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بزنس مضبوط ہے تو پھر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی ایک چیز تھی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 پہ ہے، آپ کو جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کے بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بزنس کس طرح کام کر رہا ہے، اس میں کس طرح جو ہے میں پیسے لگاؤں گا اور کس طرح وہ بزنس جو ہے میرے پیسوں میں اضافہ کرے گا اور مجھے پرافٹ دے گا۔ ایک انتہائی جو اہم چیز ہے، ڈونٹ گو وتھ ٹرینڈ، کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کبھی بھی آپ اس کے ساتھ نہ جائیں۔ اکثر اس میں دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ کر رہا ہے تو ہمارے دل میں بھی لالچ آتا ہے کہ ہم بھی وہی کریں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں منافع بھی ہو گیا ہے، لیکن ان دی اینڈ جس وقت ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ لاس میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ٹرینڈ کے ساتھ جانا، یہ تو ہمیشہ آپ یاد رکھ لیں کہ پہلا جو اصول ہے کہ شیئرز میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ جو ہے یہ کبھی بھی نہ کریں کہ جس طرح لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے۔ ایسا کرنے والے ہمیشہ لاس میں رہتے ہیں۔ اب دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کمپنیوں کے سٹاک کو خریدیں جن کی چیزوں کو آپ یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ٹویوٹا کرولا کار لے لیتے ہیں آپ، یا ہونڈا کار لے لیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کمپنی کتنی اچھی ہے، وہ کس طرح کام کر رہی ہے، وہ سالوں سے کس طرح چل رہی ہے، اور
پھر اسی بیس کے اوپر آپ اس کی کارکردگی دیکھ کے جو ہے آگے کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ اگلے سالوں کے اندر وہ کیسے پرفارم کرے گی. تو جس طرح ٹوئٹا آج سے 40 سال 50 سال پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں بہتری سے بہتری آتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو فالو کریں گے کہ بزنس کو ہم سمجھیں، ہم بزنس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم بہتر طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اگر سال 2000 میں دیکھیں تو اس وقت کمپیوٹر کی کمپنیاں، جو ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں، وہ بہت زیادہ آنے لگ پڑی. ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ اس وقت ایک شور تھا کہ لوگ ویب سائٹس پہ آ گئے ہیں، لوگوں کی ویب سائٹس بن گئی ہیں، ان کی اپلیکیشنز بن گئی ہیں، لوگوں نے پیسے لگانا شروع کر دیے اس کے اندر. لیکن کیونکہ لوگ ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے تھے تو کچھ عرصے میں ہی وہ سارے ٹرینڈ ختم ہو گئے اور لوگوں کے پیسے لاس میں چلے گئے. تو ڈاٹ کام ببل اس کی ایک مشہور سال ہے جو 1997 98 99 کے اندر جو ہے، اور سال 2000 میں لوگوں کے ساتھ پیش ہے، لوگوں کے سارے پیسے ڈوب گئے. تو بزنس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ، کہ بزنس کی ہیلتھ کیا ہے، یہ انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، پھر آپ پیسوں کو انویسٹ کریں. بعض دفعہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے کمپنی اپنے پرافٹس کو شور کر رہی ہے، کمپنی بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، لیکن ایکچولی یہ سارے اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور پھر آخر میں ہم جو ہے لاس کر بیٹھتے ہیں. اس میں مثال اگر پاکستانی آپ ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آج کل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا، بہت کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جس وقت ان دی اینڈ ہم چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں قرض کی بیس پہ ہیں. پھر جو یہ وقتی طور پہ تو وقت چل جاتا ہے، لیکن جس وقت ہم انویسٹ کر دیتے ہیں کسی سٹاک میں تو لمبے عرصے کے اندر پھر وہ لاس ہی لاس میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے فائنینشیل ہیلتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں 3 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہے. ایک ہے کہ بزنس کا ڈیٹ کتنا ہے، ڈیٹ ٹو ایسٹ ریشو یا ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ایسٹس ہیں اس کے بدلے پہ ڈیٹ کتنا ہے، یا کمپنی کے جو اپنے اثاثے ہیں اس میں ڈیٹ کتنا شامل ہے، مطلب مالک کا پیسہ کتنا ہے اور قرض کا پیسہ کتنا ہے. جتنا زیادہ قرض ہوگا اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوگا اور پھر مشکل جو ہے کاروبار کو پیش آئیں گی. کمپنی کی جو کیش فلو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ پچھلے سالوں کے اندر کمپنی کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کس مد میں جا رہا ہے، انویسٹمنٹ کتنی کر رہی ہے، فائنینسنگ کتنی کر رہی ہے، آپریشنز میں کتنا یوز ہو رہا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کسی بھی کمپنی کے تو پھر ہمارے لیے انویسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آخر پہ جو ہے وہ پی ای ریشو ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپنے پرائس کے حساب سے، شیئر کی جو پرائس ہے اس کے حساب سے منافع کتنا دے رہی ہے اور منافع کتنا کما رہی ہے، پرائس ٹو ارننگ ریشو. اور یہ جو ریشو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر یہ 10 سے 15 کے بیچ میں ہو، جس کا رزلٹ ہے 10 سے 15% اگر آ رہی ہو تو ایک یہ اچھی ریشو ہوتی ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں اپنا نالج جو شیئرز کے بارے میں سیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.